سننے والا میری صرف آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزار، اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو بغیر مبالغے جو مجھے جانتے ہیں، میں نے آج تک کسی کے لیے جو زبان سے الفاظ استعمال کیے اس سے پھر نیچے نہیں میں گیا. یہ میری تربیت ہے، میرے پاس اور کوئی پلے نہیں ہے. جو تربیت ماں باپ کی ہے کہ جس زبان سے کسی کی تعریف کی ہے پھر اس سے بدی نہیں کی اس شخص کی، میں نے نہیں کبھی کی بدی الحمدللہ رب العالمین. تو میرا بڑا ایک انتہائی احترام کا تعلق بٹ صاحب سے، شاہد نذیر صاحب سے، اور انتہائی محترم ہمارے استاد شامی صاحب سے، باقی سب دوستوں سے بھی ایسا ہی بڑا ایک محبت بھرا تعلق ہے. حارث کی فیملی کو میں پچھلے 22 سال سے جانتا ہوں، اور 22 سال سے جاننے کی وجہ یہ ہے کہ حارث کے جو بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر متین صاحب، یہ ایف ایس سی میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں. شاید فزکس انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے تو فزکس ہی پڑھی ہوگی. اور حارث تو تب، حارث صاحب کی عمر کتنی ہے؟ 28 ہے. تو حارث کی تب عمر 6 سال تھی جب ڈاکٹر صاحب میرے سے پڑھا کرتے تھے. تو تب تو میں اس سے نہیں مل سکا، مجھے نہیں پتا تھا بڑا ہو کے اس نے اتنا بڑا انسان بن جانا ہے اور اس نے ایک ینگ میڈیا ایسوسیشن بنا لینی اور دنیا پہ چھا جانا ہے. تو تب تو بالکل ایسے کوئی بالکل بھی کہہ لیجیے پریڈکشن ایسی ہم نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس زمانے میں ان کے جو والد صاحب ہیں جو یہیں موجود ہیں، ان کے درخت کا ایک پھل میں نے چکھا تھا، وہ ڈاکٹر متین کی شکل میں تھا. میرا ماننا یہ ہے کہ جو ہر شخص ہے وہ ایک درخت ہے، اس کی اولاد اس کا پھل ہے. اگر وہ پھل کڑوا ہے تو درخت میں کمی ہے. تو میرے حارث سے تو زندگی کی 2-3 ملاقاتیں، سچی بات بتاؤ میں زیادہ نہیں حارث کو جانتا. میرا یقین ہے کہ جیسے ایک میٹھا پھل ڈاکٹر متین کی شکل میں ہے، یہ متین صاحب ہیں جی، اسی طرح کا میٹھا پھل ڈاکٹر صاحب کا چھوٹا پھل بھی ہوگا حارث کھوکھر. لیکن یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 22 سالوں میں ڈاکٹر متین کو میں نے ایک بہت بڑا انسان پایا. یہ بڑا قابل انسان ہے، انتہائی مؤدب انسان. اس میں سب سے بڑی خوبی جو میں نے پائی ہے، مجھے نہیں خبر وہ حارث میں ہے کہ نہیں ہے، واسطہ نہیں میرا پڑا نا حارث سے زیادہ، وہ یہ بڑے انسان کی عزت کرتا ہے، اس کو چھوٹے بڑے کی تمیز ہے. یہ ایک صحیح معنوں میں کمپیٹنٹ ENT کا ڈاکٹر بھی ہے. اور سب سے بڑھ کے ان 22 سالوں میں شاید نذیر صاحب اس نے کبھی اس رشتے کو خراب نہیں کیا. وہ رشتہ کیا ہے کہ میں استاد ہوں، چند سالوں کا فرق ہے عمر کا، یہ میرا شاگرد ہے، چند سالوں کا فرق ہوگا. 22 سال پہلے میری اپنی عمر 22 سال تھی، 44 سال عمر ہے اس وقت. تو ان 22 سالوں میں نے ایک ادب کرنے کا جو معیار دیکھا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا میٹھا پھل دیا. اور میں یہی دعا حارث کھوکھر کے لیے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہی جو ایک اس کی فیملی کی روایت ہے، جو ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے، جو ڈاکٹر متین کے پاس ہے، وہ حارث کے پاس بھی رہے. کیونکہ یہ جو صحافت ہے یہ پل صراط ہے، اس میں خبر نہیں ہوتی کہ آپ کب صحافت سے سیاسی ورکر بن گئے ہیں. اس میں خبر نہیں ہوتی کہ آپ کب صحافت کرتے کرتے جہنم کی آگ اکٹھی کرنی شروع کر دی ہے. اس میں خبر نہیں ہوتی کہ کب ایسا ہوا ہے کہ آپ صحافت کرتے کرتے آپ نے ایک لفافہ پکڑا اور آپ لفافی بن گئے ہیں. اس میں خبر نہیں ہوتی کہ کب صحافت کرتے کرتے آپ کے پلے ککھ نہیں ہے اور آپ بلیک میلر بن گئے ہیں. اس میں خبر نہیں ہوتی کہ آپ صحافت کرتے کرتے آپ سڑکوں پہ وارڈنوں کو تڑیاں لگانے لگ پڑے ہیں کہ تم ہم جاندہ نہیں ہے. اب یہ کتنا مشکل ٹریک ہے. اس میں میری بات کو استاد محترم شامی صاحب سیکنڈ کریں گے کہ شاید مارکیٹ میں جب کچا سیب آتا ہے تو وہ مربع بن جاتا ہے، اس کا اچار بن جاتا ہے اس کا. یقین کیجیے یہ جو کالا کو مان کے ہم دام دیتے ہیں کہ جی یہ ریٹ ہے میں دینے کو تیار ہوں، وہ تب دیتے ہیں جب پکا ہوتا ہے. اور اس پکنے کے پروسیس کو آج کی سائنس انکیوبیشن کہتی ہے. یہ انکیوبیشن صرف ایک انڈے اور مرغی کا تعلق میں انکیوبیشن نہیں ہے، انکیوبیٹر نہیں ہے، زندگی کی انکیوبیشن ہے کہ جس میں کسی کو دھکے کھانے پڑے ہوں. جب متین میرے پاس پڑھتا تھا یہ ممکن ہے سائیکل یا موٹر سائیکل پہ آتا ہوں. آج کی نسل کا بٹ صاحب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کو گاڑی پہلے مل گئی ہے، ان کی گرومنگ کوئی نہیں ہوئی، ان کو شارٹ کٹ ملے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کے والد نے کیسے پیسہ کمایا ہوگا، کیسے محنت کی ہوگی. میں یہ دعوے سے کہی میری اولاد کو بھی نہیں پتا. یہ ہم سب جو سینئرز بیٹھے ہیں ہمارے بچوں کو نہیں پتا. میرے بچوں کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کس طرح ٹیوشنیں پڑھا کے اپنا سفر شروع کیا ہو. میرے بچوں کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کھمبوں پہ چڑھ کے بینر بھی لگائے ہوں گے، شاید پوسٹرز بھی پھینکے ہوں گے. آج کسی دیکھنے والے کو میں پیراشوٹر لگ رہا ہوں گا، اس کو حسد بھی ہوگا، اس کو سیڈس قوم ہے. بٹ صرف یہ سیڈس قوم بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس کو کامیابی سے نفرت ہوتی ہے، یہ شک کرتی ہے اگلے کی کامیابی. یہ آج دیکھ رہی ہوگی شامی صاحب کو، یہ آج دیکھ رہی ہوگی بٹ صاحب کو، آج یہ شاید نذیر صاحب، یہ اس شخص کو نہیں دیکھ رہی ہوگی جس نے کبھی پہلا قدم رکھا تھا. وہ چھوٹا سا قدم تھا اور اس میں آج کسی کو 40 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 50 سال لگ گئے. شامی صاحب ایک فرد نہیں ہے، انسٹیٹیوشن ہے. میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں، چند دن پہلے شامی صاحب کی جو صاحبزادیاں ہماری بہن مجھے ملی،
میں نے کہا وہ آپ کے والد نہیں، میرے بھی والد ہیں، حالانکہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی. میں کہا میں حق جما کے کہہ سکتا ہوں میرے والد کی جگہ پہ، کیونکہ ہم نے سیکھا بڑا کچھ ہے، سپورٹ کرتے ہیں، ان کے مورل اور ایتھکس بتاتے ہیں، سینئر ہیں. آپ کسی پوزیشن پہ پہنچ کے سینئر نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا. 22ویں گریڈ پہ بولے بیٹھے ہوئے آپ کے ملک میں، سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے میں نے بولے دیکھے. آپ کا رویہ، آپ کا ظرف، آپ کا اخلاق، آپ کا اکوموڈیٹ کرنا، آپ کا کام آنا، یہ بتاتا ہے بڑے انسان ہیں. نہیں تو سیٹوں پہ تو کتنے نام ڈی سی کے دفتر میں لکھے ہوتے ہیں، آئے اور چلے گئے. حضور والا دنیا کی سب سے بڑی ایسوسیشن محبت سے بنتی ہے. سب سے بڑی ایسوسیشن جو ہے وہ اخلاق سے بنتی ہے. سب سے بڑی ایسوسیشن جو ہے وہ کسی عہدے پہ بیٹھ کے الیکشن لڑ کے نہیں ہوتی، یقین کیجئے. سب سے بڑی ایسوسیشن جو ہے وہ ایک رابن شرما کی تھیوری ہے، فلسفہ ہے کہ لیڈر وداؤٹ ٹائٹل. وہ کہتا ہے لیڈر وہ نہیں جس نے کراؤن پہنا ہوا ہے، لیڈر وہ ہے جس کا کراؤن نہیں اور دنیا کہہ رہی ہے وہ لیڈر ہے، یعنی اس کو بتانا ہی نہیں پڑ رہا. ایک ہمارے بڑے پیارے انسان ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، شامی صاحب کی طرح، ان کو میں بڑا اپنا سینئر اور گرو مانتا ہوں، عطاءاللہ قاسمی صاحب. قاسمی صاحب کا ایک چھوٹا سا مجھے وہ یاد آتا ہے، ایک پیراگراف کسی انہوں نے کالم میں شاید لکھا. وہ کہتے ہیں میں راہ پہ جا رہا تھا، شامی صاحب سننے والا بات، تخیل میں سوچ رہے ہیں کہ راہ میں جا رہا تھا، میرے پاؤں کو کوئی چیز لگی. میں نے دیکھا تو کیا ہے، تو چھوٹا سا بونا تھا، چھوٹا آدمی. اس کو میں نے جھاڑا، اٹھایا، ہاتھ پہ رکھ لیا. اور اس سے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے جی میں بونا ہوں. کہتے ہیں مجھے اس پہ اتنا رحم آیا کہ میں نے اس کو پکڑا اور میں اس کو گھر لے آیا، اس بونے کو. اب یہ تخیل میں سوچیے گا، یہ قد کا بونا نہیں، یہ سوچ کا بونا ہے. اس سوچ کے بونے کو لانے کے بعد کہتے ہیں میں نے جھاڑا تیار کیا، اس کو دوست بنا لیا. اور چند دن بعد وہ بھول ہی گیا کہ میں اس کا موسنتا سڑک سے اٹھا کے جھاڑ کے اس کو میں نے ساتھ رکھ کے اپنا دوست بنا کے پاس بٹھایا تھا. وہ مجھے تاؤ تاؤ کہنے لگ پڑا. پھر ایک دن میں نے اس کو کہا کہ یار میں معذرت کرتا ہوں، تیرے ساتھ میں چل نہیں سکتا، تیرے کوئی جینز کا مسئلہ ہے، تجھے کوئی بددعا لگی ہوئی ہے کہ تو سوچ کا بونا ہے. اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. اور پھر کنکلوژن آف سٹوری، بٹ صاحب کالم نگار اس کو تخیل میں ذرا سوچے. اچانک میں ایک دن پھر رستے میں جا رہا تھا تو میرے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور سامنے دیکھا تو پھر وہی بونا. سٹوری ختم. بونے نے بونا رہنا ہوتا ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ یاد رکھیے گا تربیت ہے. اور بغیر انکیوبیشن کے، بغیر مار کھائے، بغیر اس تربیت کے اگر کسی کو مقام مل جائے، میرا ماننا ذاتی طور پہ یہ ہے کہ بندے کا اپنا قد ہونا چاہیے. قد سینئرز کا نہیں ہوتا، ان سے تو سیکھا جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں کون جی شامی صاحب کے میں کندھے پہ چڑھ کے تو اونچا ہو جاؤں؟ یہ کیا عجب ہوا کہ میں بٹ صاحب کے ذریعے چاہوں کہ میں آسمان کی بلندیوں کو چھو لوں گا اور اس ملک کے کسی بڑے گھر تک پہنچ جاؤں گا؟ یہ کتنا عجب ہوا کہ میں کہوں جی شاید نذیر صاحب میرے دوست ہیں تو لہٰذا اردو پوائنٹ جو ہے اس کو استعمال مجھے کرنا چاہیے. کمال کچھ یہ ہونا چاہیے کہ میرا دو ہی رستے میرے پاس. میں اس ینگ میڈیا ایسوسیشن کا چھوٹا سا ایک ممبر ہونے کی چیز سے بات، میرے پاس صرف دو آپشن ہے بٹ صاحب. ایک رستہ قابلیت، میں قابل اتنا ہو جاؤں کہ دنیا کے یار واقعی یہی ہے. اور دوسرا رستہ اخلاق. میں تو آپ کو اپنی راز کی بات بتا رہا ہوں، میری قابلیت کوئی نہیں ہے، کھوٹا سیکھا ہوں. ہاں ادب سیکھ لیا میں نے، اور وہ ادب اتنا کارگر ہے، میری ساری نالائکیاں شامی صاحب اس ادب کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. اتنی نالائکیاں دنیا کو پتہ لگی. لوگ میرا بیٹا مجھے آگے کہنے لگے دیکھیں لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان کو میں نے کہا کم پتہ ہے میرے بارے میں اس سے زیادہ نالائک ہوں، میرے میں اس سے زیادہ خامی ہے، اس سے زیادہ کمی ہے. یہ جو ٹرول ہے، یہ میم ہے، کم ہے میرے. میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے میں کتنا نالائک ہوں. لیکن اگر چھپی ہوئی ہے کسی، یہ ایک سکن بن گئی ہے سامنے، کور ہو گیا ہے، تو بٹ صاحب یقین کیجئے اس کی وجہ صرف اور صرف اخلاص اور اخلاق ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے، رحمتوں کے حصار میں رکھے، اور ہمیں صحیح معنوں میں ان سینئر سے سیکھنے کا موقع دے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. تھینک یو.